بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. محترم حضرات اور خواتین اسلام، رب ذوالجلال کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ آج زوم کے ذریعے ہم اور آپ کو دور دراز علاقوں میں رہتے ہوئے بھی ایک مجلس میں اکٹھا ہونے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے، اور ہماری یہ ملاقات، یہ ہماری مجلس دینی نسبت رکھتی ہے، دین کے حوالے سے ہمارا اجتماع ہے، نیتوں میں اخلاص ہو اور جذبہ صادق ہو تو ایسی مجلسیں ہماری اور آپ کی دین و ایمان کی ترقی کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اور ساتھ ہی پوری توجہ کے ساتھ گفتگو کرنے کی اور گفتگو سننے کی بھی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مجھے آج آپ خواتین کے سامنے، چونکہ مجلس خاص طور پہ خواتین کی ہے، گرچہ ہمارے اپنے مرد حضرات بھی اس میں بحیثیت سامع شریک ہیں، لیکن اصل بزم تو خواتین کی ہے۔ مجھے آپ تمام کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان بہت پہلے سے سنا سنایا ہے، پڑھا پڑھایا ہے، علم کی اہمیت۔ لیکن اس کے باوجود آج ہم نے پھر اسی عنوان کا انتخاب کیا، اس لیے کہ ماضی قریب میں آپ نے جو باتیں دیکھی ہیں، اس وقت دنیا کے مختلف مقامات سے پچھلے ایک سال کے اندر وفات کی جو خبریں آئی ہیں، چاہے وہ کورونا کے مرض سے متاثر ہو کر ہو یا اس مرض کے علاوہ کسی اور سبب سے، ان وفات کی خبروں میں اہل علم کی وفات کی خبریں بہت زیادہ ہم اور آپ کو سننے کو ملی اور مل رہی ہیں۔ اور اہل علم میں سے بھی وہ اہل علم جو اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کے علم کے حامل تھے، جو ہر قسم کی مسلک پرستی اور ہر قسم کی حد بندیوں اور دائروں سے آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل کے مبلغ تھے، داعی تھے، اور نہ صرف یہ کہ یہ اس راہ کے رہبر تھے بلکہ اس راہ پر چلنے والے علماء کے رہنما تھے۔ آپ نوٹ کر کے دیکھیں، پچھلے ایک سال میں جن عظیم علماء، جن عظیم شخصیتوں کی وفات ہوئی ہے، وہ امت کا اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے کہ آپ نوٹ کر کے دیکھیں، ان میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کے بسا اوقات 40 سے 50 سال لگا کر جو علم حاصل کیا تھا، آپ اگر 100 علماء کا حساب کر لیں، 100 کو آپ اس 40 سال کی عمر سے ضرب دے کر دیکھ لیں تو کتنے سال کا علم ایک سال کے درمیان ہم سے اٹھا لیا گیا، یہ آپ اور میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے میں یہ بات مناسب سمجھا، میں نے یہ بات مناسب سمجھی کہ عنوان پڑھا پڑھایا، سنا سنایا ہو، یہ زیادہ اہم نہیں ہے، زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت کو محسوس کریں کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، یہ رفتہ رفتہ علماء کا اٹھنا ہمارے اور آپ کے سامنے یہ بہت بڑی دعوت بھی ہے ہمارے لیے۔ بہت سارے سبق ہیں اس کے اندر، لیکن ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ طلب علم کی راہ پر خود لگ کر اپنی اگلی نسلوں کو لگائیں کہ اسی دین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عزت عطا کی، سربلندی عطا کی، اچھے انسان ہونے کا شرف عطا فرمایا، اللہ کے بندے ہونے کا اعزاز عطا فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ تو یہ سارے فضائل جو حاصل ہوئے اس دین کے حوالے سے، اس کے حق کو ادا کرنے یا اس کے کمال کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم کے راہ سے ہو کر آگے بڑھیں۔
ताकि जिनके हक में अल्लाह ताला ने फिर से इस मैदान में चलकर इन उलमा की खाली जगह को पुर करना लिखा हो, उस खाली जगह को पुर करने वाले बन जाएं। जिनके हक में अल्लाह ताला ने वो बुलंदी ना रखी हो तो कम से कम इल्म की इबादत में उनकी सुबह शाम गुजरती रहे, यहाँ तक कि जब अल्लाह ताला का बुलावा आए तो वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बंदे बनकर इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। और ख्वाहिशात की अंधी तकलीद के इस जमाने में, शुबहात के इस जंगल में इल्म से जुड़े रहकर अल्लाह ताला की तौफीक से अपने आप को, अपने वक्त को, अपने खानदान को, अपने दिलो दिमाग को, अपनी नस्ल को, सबको इन तमाम से बच बचाकर खैर के कामों में मशगूल रख सकें। हाज़रीन गिरामी, इसी बुनियादी पैगाम को आपके सामने रखने के लिए इस उन्वान को पसंद किया गया और आपके सामने ये बात रखी जा रही है। मैं आपके सामने ये बात बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में इंसान की कद्र और कीमत अल्लाह की बंदगी की वजह से। जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला को न पहचाने, अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक को न जाने और अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक की अदायगी में अपनी जिंदगी न गुजारे, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके बारे में कहता है उलाइका कल अन्आमी बल हुम अदल, ये लोग चौपायों जैसे हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा गुम करदा रहा है, उनसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं। जिंदगी के मकसद से जुड़कर ही हमारी जिंदगी की कदर और कीमत मुतय्यन होती है और जिंदगी के मकसद से जुड़ने के लिए मकसद को पहचानना जरूरी होता है। और उस मकसद को पहचानने के मामले में किताब और सुन्नत ने हमारे और आपके सामने यह हकीकत रखी है कि यह अल्लाह का फजलो करम है कि तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद अपनी तरफ से मुतय्यन करने की जरूरत नहीं। उस मकसद के हुसूल के लिए तुम्हें अपनी तरफ से रास्ते तलाश करने की जरूरत नहीं और उस मकसद की तकमील के नए नए तरीके अपनी तरफ से ईजाद करने की जरूरत नहीं है। जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है उसी ने तुम्हारी जिंदगी का मकसद भी मुतय्यन फरमा दिया है, उसी ने उस मकसद के हुसूल का रास्ता भी बता दिया है और इस मकसद की तकमील के जो असबाब हैं वो भी उसने मुहैया फरमा दिए हैं। अब तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम क्या है? बहुत सादा सा तुम्हारा काम है, बहुत मुख्तसर सा तुम्हारा काम है और हकीकत में ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने ये आसानी अता की है हम और आपको कि हम सीखें, जाने, पूछें, मालूम करें कि कुरान और सुन्नत में अल्लाह ताला ने हमें इस अजीम मकसद को पहचानने के सिलसिले में या इस मकसद को मुतय्यन करने के सिलसिले में क्या हिदायत अता फरमाई हैं। ये अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारी चीजों का नज्म और इंतजाम कर दिया है पहले ही से। इसीलिए अगर हम और आप अपनी जिंदगी को बामकसद जिंदगी, कामयाब जिंदगी और ऐसी जिंदगी जो अल्लाह की पसंदीदा जिंदगी और ऐसी जिंदगी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी कामयाब शख्सियत की जिंदगी और ऐसी जिंदगी कि जो जिंदगी अल्लाह को पसंद है कि बंदों की जिंदगी वैसी हो, अगर ये जिंदगी हम गुजारना चाहते हैं तो फिर हमें उसकी इब्तिदा तलब इल्म की राह से करनी पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको फितरतन मुसलमान पैदा किया, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। हम पैदा तो हुए इस्लाम पर हैं, लेकिन इस इस्लाम पर बाकी रहने और इस इस्लाम के हुकूक को पहचान कर अदा करने के लिए हम और आपको इल्म के हुसूल की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। आइए मैं आपके सामने कुरान सुन्नत के बाज़ नुसूस के हवालों से इस बुनियादी मसले को रखना चाहता हूं कि इल्म कोई इजाफी चीज नहीं, ये तहसीनात या कमालियात में से नहीं, ये जरूरियात में से है, ईमानी जिंदगी की जरूरियात में से है और बुनियादी इल्म के बाद कमालियात और वाजिबात में से है। और फिर उसके बाद इल्म का एक दर्जा वो आता है जिसको तहसीनात के दर्जे में या फिर मुस्तहब के दर्जे में आप रख सकते हैं। आप ये बात याद रखें, इंसानी जरूरतें एक होती हैं जरूरियात कि जिसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता। इल्म का एक हिस्सा ऐसा है जिसे हम जरूरियात के दर्जे में रखते हैं। दूसरा दर्जा होता है हाजियात का कि इंसान उनके बगैर जिंदा तो रहता है लेकिन अधूरा अधूरा सा रहता है। इल्म का मामला भी ऐसा है कि इल्म की एक मिकदार ऐसी है जो हाजियात के दर्जे में है कि जिसके बगैर आदमी के दीन और ईमान की जरूरतें पूरी नहीं होती।
وہ مسلمان تو ہے لیکن دین و ایمان کی اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. اور تیسرا درجہ یہ ہے تحسینات اور کمالیات کا ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہماری بنیادی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، ہمارے واجبات بھر ضرورت بھر بھی ہے، لیکن ہم اس پہ بس نہ کر کے، زندگی مقابلے کا نام ہے، زندگی منافست کا نام ہے، زندگی اللہ تعالیٰ کے پاس اونچے سے اونچے درجے کو پانے کا نام ہے. اس اونچے درجے تک پہنچنے کے لیے قد و کاوش کرتے رہنا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. یہ اگر ہم پانا چاہتے ہیں تو پھر ان تینوں درجے کے علم کو ہمیں حاصل کرنا پڑے گا. میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت پڑھی، آیت کا ٹکڑا پڑھ کر میں نے آپ کے سامنے سنایا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو مکلف کیا، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کی مکلف مخلوق ہے، ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیف شرعی یعنی شرعی احکام کے مکلف ہونے کی ذمہ داری عائد کی ہے. اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. ہم نے امانت کو، مفسرین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اور تابعین سے جو اس تفسیر میں جو باتیں نقل کی ہیں، ان کو میں وقت کے لیے کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مختصراً اپنے الفاظ میں یہ رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ اس سے مراد یہی تکلیف شرعی کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو مکلف کرنے سے پہلے علی السماوات والارض والجبال، آسمانوں کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ تم یہ ذمہ داری لے لو کہ تم کو اللہ تعالیٰ یہ مقام دے رہا ہے کہ فرما برداری کرو گے تو انعام ملے گا، نافرمانی کرو گے تو عذاب ملے گا. یہ مقام تم اپنے لیے پسند کر لو. آسمانوں نے انکار کر دیا، زمین کو پیشکش ہوئی، اس نے بھی انکار کر دیا، پہاڑوں کے سامنے بات رکھی گئی، انہوں نے بھی انکار کر دیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ان میں سے کوئی بھی اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، لیکن ان کے بعد انسان کے سامنے پیشکش ہوئی تو انسان نے اس کو قبول کر لیا، اپنا لیا، اٹھا لیا. اس ذمہ داری کو جو کہ ایک امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی، یہاں سے ہم اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم کون ہیں، ہماری زندگی کیا ہے. اس لیے کہ جب ہم یہ سمجھیں گے تبھی ہم اور آپ علم کی اہمیت تک پہنچیں گے. اللہ نے اسے امانت کہا، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اب اللہ نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا. مفسرین نے اس ٹکڑے کی تفسیر میں کئی باتیں نقل کی، الگ الگ مفسرین. بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ انسان نے امانت کا بوجھ لے تو لیا، منظوری تو دے دی، اٹھا تو لیا، لیکن اس کا حق ادا کرنے کے معاملے میں انسان ظالم، بڑا ظالم اور جاہل ہے، بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے. کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ کہ ذمہ داری لینے کو تو لے لی، لیکن ذمہ داری نبھانے کے معاملے میں یہ انسان ظالم واقع ہوتا ہے، یہ انسان جاہل واقع ہوتا ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں، ظلم کا حقیقی مفہوم، جہالت کا حقیقی مفہوم اگر آپ اس کی باریکی میں جا کر دیکھیں گے تو ظلم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ آدمی چیز کو اس کے مقام پہ نہ رکھ کر کسی دوسرے مقام پر رکھ دے. اور جہالت کا مطلب یہ ہوتا ہے، مفسرین کرام نے الگ الگ اقوال نقل کیے، ان میں سے ایک قول کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان یا تو حق کو نہ پہچانے یا پہچانے علم کی حد تک، معلومات کی حد تک، لیکن اپنے عملی زندگی میں اسے نہ اپنائے، تو اسے جہالت قرار دیا گیا ہے. میں اس آیت کی روشنی میں جو نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس آیت نے ہم اور آپ کے سامنے یہ پیغام رکھا ہے کہ ہم اور آپ اگر وہ ظالم انسان نہیں بننا چاہتے تو ہمیں معلوم کرنا پڑے گا کہ کون سی چیز کو کہاں رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے حقوق کو کیا جگہ اپنی زندگی میں دینی چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی اتباع کو ہمیں کون سا مقام دینا چاہیے، ہمیں اپنی خواہشات کو کون سا مقام دینا چاہیے، ہمیں اپنے خاندان قبیلے کو، اولاد کو، شوہروں کو، بیویوں کو یا اپنے متعلقین کو کون سا مقام دینا چاہیے، ہمیں اس دنیا کو کون سا مقام دینا چاہیے، یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا، یہ ہمیں جاننا پڑے گا، اس کا علم ہمیں حاصل کرنا پڑے گا، ورنہ ہم
انہی ظالم انسانوں میں رہیں گے جو یہ ایک چیز کو اس کی جگہ نہ دے کر دوسری جگہ دینے والا جرم کرتے. انہو کان ظلوما، اور اس سے آگے بڑھ کر جہالت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والے بن جاتے. حاضرین گرامی، جو پیغام اس آیت کے سے میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بار امانت کو ہم نے اٹھا لیا جب دنیا میں آ گئے، اب اس کا حق ادا کرنا ہے تو وہ بنیاد ہمارے پاس ہونی چاہیے جو ہمیں یہ سکھائے کہ زندگی میں کون سی چیز کو کون سا مقام دینا چاہیے، کس چیز کو کتنی اہمیت دینی چاہیے. یہ ہمیں علم کے راستے ہی سے ملے گی. آپ یہ بات دیکھیں، احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو سکھلایا بتلایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو سکھلایا بتلایا ہے کہ ہم اور آپ علم جتنا سیکھیں گے جنت کا راستہ اتنا ہمارے لیے آسان ہوگا. متفق علیہ روایت صحیح بخاری و مسلم کی آپ جانتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو آدمی کسی راستے پر چلے علم کی تلاش کرتے ہوئے، علم کی جستجو میں نکلے، تو ہوگا کیا؟ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی اس جستجو کے نتیجے میں جنت، علم سے جنت کا راستہ میرے اور آپ کے لیے آسان ہوگا. اور اس حدیث میں ایک اور پیغام بھی ہے ضمناً، اہل علم نے لکھا کہ من سلک طریقا، جو آدمی کسی راستے چلے، یلتمس فیہ علما، اس میں علم تلاش کرتے ہوئے. محدث مدینہ شیخنا شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بڑی پیاری بات کہی ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے کہ علم بیٹھے بٹھائے نہیں ملا کرتا. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، علم کے لیے جستجو چاہیے، علم کے لیے تڑپ چاہیے، علم کے لیے تلاش کرنے کا حوصلہ چاہیے، علم کے لیے اس کے اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، علم کے لیے اہل علم سے جڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، علم کے لیے آدمی کو گھر سے نکل کر راستوں پر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، علم کے لیے سفر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے پرانے زمانے کے اہل علم کا طریقہ تھا کہ اپنے شہر کے علماء سے علم حاصل کرتے، اور پھر جب اپنے شہر کے علماء میں سے ان کو اندازہ ہوتا تقریباً ہم نے سیکھ لی، حدیثیں تقریباً معلوم کر لی، تو اگلے شہر میں جاتے، وہاں جا کر علم حاصل کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جنت کے راستے کو آسان کرنے والی جو بات کہی ہے وہ طلب علم کے نتیجے کے طور پہ بیان کی ہے. صرف اجر نہیں، اجر کے ساتھ ساتھ اس کا طبیعی اور فطری نتیجہ ہے کہ جنت کا راستہ آسان ہوگا. آپ یہ بات قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں بھی سمجھ سکتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے تو علم والے ہوتے ہیں. یعنی جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی کی کما حقہ معرفت ہو، اور جس کا علم نافع ہو، علم عمل والا بابرکت علم ہو، جو خشیت اس انسان کو نصیب ہوتی ہے ویسی خشیت ایک عام انسان کو نصیب نہیں ہوتی. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں الگ الگ تعبیرات استعمال فرمائی، اور آپ نے یہ بات بیان فرمائی، ایک عابد اور زاہد انسان، کثرت سے عبادت کرنے والا انسان، دنیا سے برائے نام تعلق رکھنے والا انسان، اسے جو مقام حاصل ہے اس کے مقابلے میں علم والے کو وہی فضیلت حاصل ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی امتیوں پر حاصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ تعبیرات استعمال کی یہی فرق بتانے کے لیے کہ آپ مقصد زندگی کی تکمیل میں کمال تک اگر پہنچنا چاہتے ہیں تو علم آپ کی بے ساکھی ہونا چاہیے، علم آپ کا سہارا ہونا چاہیے، علم آپ کا ساتھی ہونا چاہیے، علم آپ کے ساتھ ساتھ چلے، آپ علم کے ساتھ چلیں. یہ بات یاد رکھیں، زندگی میں ہمیشہ ایک بہت بڑی سچائی یاد رکھیں، آپ کو پہلے علم کے پیچھے دوڑنا پڑتا ہے، آپ کو پہلے علم کے پیچھے محنت کرنی پڑتی ہے. پہلے آپ علم کے پیچھے دوڑتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی بندے کی تڑپ اور جستجو دیکھنے کے بعد ایک وہ مقام بھی زندگی میں لاتا ہے کہ پھر علم اس انسان کے پیچھے پیچھے چلا آتا ہے. سلف صالحین کی بعض شخصیت ان کا میدان ہے، وہ آداب اور اخلاق کی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ تربیت ہی ان کی اپنی جو اسپیشالٹی ہے، ان کا اپنا تخصص ہے. یہ جو باتیں ہیں یہ وہی مقام ہے
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے علم کے پیچھے دوڑتے تھے، جب علم کے پیچھے دوڑتے دوڑتے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بنتے ہیں، علم کے اکثر ابواب کا احاطہ کرتے ہیں، تو پھر علم ان کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے، ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اور یہی ہوگا کہ جب اہل علم اٹھا لیے جائیں گے تو علم ان کے ساتھ رخصت ہو جائے گا، علم ان کے ساتھ رخصت ہو جائے گا۔ بظاہر پڑھنے والے نظر آئیں گے لیکن حقیقی علماء باقی نہیں رہ جائیں گے۔ حاضرین گرامی قدر، حاضرین گرامی قدر، مجلس ہماری یہ بڑی مختصر سی مجلس ہے، بات کو بہت زیادہ طول نہیں دیا جا سکتا، لیکن جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ طلب علم پر محنت کریں، طلب علم پر محنت کریں، کہ علم ہی ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی غلاموں کو آقا بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ اگر پڑھ کر دیکھیں عطا ابن ابی رباح یا ایسے کتنے ہیں جو اپنی ابتدائی زندگی میں غلام تھے، کسی کے ماتحت تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ عزت عطا کی کہ وقت کے حکمران ان کے علم کے سامنے اپنے آپ کو محتاج اور ضرورت مند محسوس کرتے تھے۔ وقت کے حکمران ان سے مشورے لیا کرتے، ان کی عزت و توقیر کرنے پہ اپنے آپ کو مجبور پاتے۔ ساری دنیا ان کی قدر کرنے والی ان حکمرانوں کے سامنے، اور یہ حکمران جب تک فطرت پر رہے، دیندار رہے، یہ علماء کی قدر کرنے والے تھے۔ علم اتنا اونچا انسان کو اٹھاتا ہے۔ میں آج علم کے حوالے سے ایک دو باتیں اپنی گفتگو کے اخیر میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے سماج میں خاص طور پر یہ جو سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، اس دور میں ہم جو ہے ایک فرق بھول چکے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا ہے دین کے نام پہ کچھ بھی مل جائے تو ہم نے اسے علم سمجھ لیا ہے۔ دین کے نام پہ کوئی بھی بولے، کچھ بھی بولے، کہیں سے بھی بولے، کوئی بھی بات ہمیں اچھی لگنے لگے، ہمارے دماغ کو اپیل کرنے لگے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ واہ، میرے پاس جو ایک نئی بات آ گئی۔ یاد رکھیں، اس کے فرق کے لیے آپ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ علم اور معلومات میں بڑا فرق ہے۔ علم اور معلومات میں بڑا فرق ہے۔ اس کو آپ اگر کہیں جنرل نالج ایک الگ چیز ہے، باقاعدہ مستند علم ایک الگ چیز ہے۔ آپ اسے یوں بھی کہنا چاہیں ثقافہ عامہ جسے کہتے ہیں، ایک آدمی کو اس کی اپنی جنرل نالج بہت کچھ ہو سکتی ہے، لیکن باقاعدہ مستند علم ایک الگ ہی دنیا ہے۔ آج ہمارے دور میں یہ مسئلہ ہے کہ علم جو قربانی چاہتا ہے وہ قربانی دے نہیں سکتے لوگ، تو انہوں نے معلومات کو علم کی جگہ دینا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے تو ایسے جملے بھی سنے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے جہاں علم فنگر ٹپس پر ملتا ہے، یعنی آپ کی انگلیوں کی حرکت پر ملتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ آج انسان نے اپنے آپ کو کمزور پایا، وہ علم کے حصول کے لیے محنت نہیں کر سکتا، قربانی نہیں دے سکتا، تو پھر ہوا کیا؟ علم ایک ایسی چیز ہے، دیکھو یاد رکھو، اہل علم نے لکھا ہے آت العلم کلہ، اپنا سب کچھ تم علم کے حوالے کرو گے تو علم تھوڑا سا تمہیں جو ہے اپنا حصہ دے گا۔ یہی معاملہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ لوگوں نے یہ جو اپنے آپ کو علم کے حوالے کرنے کا معاملہ ہے، اس معاملے کو لوگوں نے مشکل پایا، تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب جو بھی کسی ٹاپک پہ مل گیا وہی علم ہے۔ یاد رکھیں، علم کو واقعے کے مطابق کسی چیز کو جاننے کا نام علم ہے۔ کسی چیز کے بارے میں معلومات آپ رکھتے ہو تو اسے علم نہیں کہتے، آپ کی وہ معلومات حقیقت کے مطابق ہوں تو اسے علم کہتے ہیں۔ معلومات صحیح بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہوتی ہے، مستند بھی ہوتی ہے، غیر مستند بھی ہوتی ہے، اس میں گھٹایا بھی ہوتا ہے، بڑھایا بھی ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو معلومات کہتے ہیں۔ لیکن علم کس کو کہتے ہیں؟ علم ان معلومات کو کہتے ہیں جو حقیقت کے مطابق ہوں، واقعے کے مطابق ہوں، اور واقعے کے مطابق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مستند دلائل کی روشنی میں جو بات مستند قرار پاتی ہے اس کا آپ کو پتا ہو۔ اسی لیے آج میں یہ بات کہنا چاہوں گا، بظاہر لوگ یہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے دور میں علم بڑھ گیا ہے لوگوں کا، سچائی یہ ہے کہ لوگوں کا علم گھٹ گیا ہے، جنرل نالج معلومات لوگوں کی بڑھ گئی ہیں۔ آج یہ بات آپ یہاں سے معلوم کر کے جائیں کہ ہم علم کی اہمیت پہ بات کر رہے ہیں تو علم کی اہمیت پہ بات کر رہے ہیں، معلومات کی اہمیت پہ نہیں۔ آج تو چوپال پر لوگ بیٹھے جیسے اپنے گپے لڑایا کرتے تھے، سوشل میڈیا پہ ایسی گپے، ہر آدمی اپنے دماغ میں جو کچھ آتا ہے علم کے نام پہ اڑیلتا جا رہا ہے۔ اس کو علم نہیں کہتے۔ آپ حصول علم کو کی طرف توجہ دیجئے، علم کے حاصل کرنے کی طرف توجہ دیجئے، حصول علم پر آپ محنت کیجئے۔ یہ پہلی بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں حصول علم کے حوالے سے۔ اور دوسری بات یہ بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے علم کی راہ
ایک عمر چاہتی ہے، ایک وقت چاہتی ہے۔ آپ اگر معتبر مستند علماء کے ساتھ بیٹھنے اور ان سے سیکھنے، انہی جدید وسائل کے ذریعے لیکن مستند معتبر علماء کے ساتھ جڑنے کی کوشش میں لگ جائیں گے، دنیا کے ہر چپے میں اللہ کے فضل و کرم سے اہل علم کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، کہیں کسی جگہ پہ کم، کہیں کسی جگہ زیادہ، لیکن اہل علم اللہ تعالیٰ نے سب جگہ رکھے ہیں۔ بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا پہ پھیلے ہوئے ان معلومات کے جنگل میں اپنے آپ کو بھٹکنے کی راہ پر لگا دیں، آپ کوشش کریں کہ ان وسائل کے ذریعے ان مسافتوں کو ختم کر کے، ان دوریوں کو ختم کر کے ان کے نزدیک جانے کی کوشش کیجیے۔ حاضرین گرامی، بات کو میں زیادہ طول دینا نہیں چاہتا، میں جو بنیادی پیغام آپ کے سامنے دینا چاہ رہا تھا وہ یہی کہ علم کی اہمیت کیا ہے اگر کوئی پوچھے تو آپ مختصر انداز میں یوں سمجھ لیجئے، ہم اور آپ، ہماری حیثیت، ہمارا جو کچھ اعتبار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی وجہ سے۔ ہم اگر اللہ کے بندے نہ بن پائے، دنیا میں کچھ بھی بن جائے، ہم کچھ نہیں بن سکے، لیکن ایمان کی دولت اگر ہمارے پاس ہے تو ہم نے تھوڑا بہت تو کیا، اپنے آپ کو مان سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا۔ اور اتنے بڑے کاز کو، اتنے بڑے مقصد کو اگر ہم پانا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ علم سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ وہ ضروریات کے درجے کا بنیادی علم ہو، وہ حاجیات کے درجے کا وہ علم کہ جس کے بغیر نقص آ جائے ہمارے ایمان میں، یا پھر وہ تحسینات اور کمالیات کے درجے کا علم ہو کہ جس کے بغیر ہم اللہ کی بندگی کے کمال کو نہ پہنچ پاتے ہوں۔ ان تینوں درجے کی علم اور معلومات کے حصول کے لیے ہم اور آپ کو محنت کرنی چاہیے۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں روکتے ہوئے، اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے آپ تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محنت اور بڑی توجہ سے گفتگو سنی بھی، اور دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو مرتے دم تک علم لینے دینے والا بنا کر دنیا میں رکھے، اور اس علم کو ہم سب کے حق میں علم نافع بنائے، ہماری اور آپ کی بندگی کی راہ میں اس سے مدد ملے۔ اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی دنیا میں کبھی نہ رکھ جہاں تیرے دین کی رہنمائی کرنے والے علماء نہ رہیں۔ ایسی دنیا سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی بچا لے، ایسے حالات سے بچا لے جہاں ہم اپنے دینی معاملات کے سلسلے میں حیران ہوں کہ کون ہماری رہنمائی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا یہ راستہ جو انبیاء کے بعد علماء کے ذریعے اللہ تعالی دنیا میں عام کرتا ہے، ہم اور آپ کو ہمیشہ اس خیر سے جوڑے رکھے، اور اسی حالت میں ہمیں بنا لے کہ ہم دنیا کے ان فتنوں سے، چاہے وہ شبہات کے فتنے ہوں، وہ شہوات کے فتنے ہوں، وہ دنیا کی رنگینیوں کے فتنے ہوں، وہ کسی بھی قسم کے فتنے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم کو بچا لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں پروگرام کی ترتیب دینے والی جو بہنیں ہیں خاص طور پر ان تمام کا شکر گزار ہوں، اور پھر آپ تمام سامعین اور سامعات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس مجلس کو آباد کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے میزان حسنات میں شامل فرمائے، اور روز قیامت ہم سب کی نجات کا سبب اس مجلس کو بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔